بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ بار بار سوچتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ امت کو ملا، جو نہ صرف عدل و انصاف کے پیکر تھے بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور امت کی بہلائی کے لیے وقف تھا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ وہ ان کاموں کی تحقیق کریں جو حضرت ابو بکر اپنی زندگی میں چھپ کر انجام دیتے رہے، تاکہ ان کے طریقے کو اپنایا جا سکے۔ چنانچہ حضرت عمر نے بیت المال کے خادموں اور نمازیوں سے پوچھا کہ کیا ابو بکر کا کوئی ایسا معمول تھا جس کا وہ خاص اہتمام کرتے تھے؟ سب نے ایک ہی بات کہی، جی ہاں، وہ نماز فجر کے بعد روزانہ کھانے کا ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر شہر کے ایک سنسان حصے کی طرف چلے جاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات دل میں لگ گئی۔ اگلے دن آپ خود کھانے کا تھیلا لے کر اسی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہر موڑ، ہر گلی سے پوچھتے گئے، کیا کسی نے دیکھا کہ صدیق کہاں جاتے ہیں؟ آخرکار آپ ایک پرانی مٹی سے بنی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک کمزور، بیمار اور نابینا بوڑھے شخص کی آواز سنائی دی، آخر آ ہی گئے تم؟ 3 دن سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں، کہاں تھے تم؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہ بولے، چپ چاپ بیٹھے اور اس بوڑھے شخص کو کھانا کھلانے لگے۔ جیسے ہی پہلا نوالا دیا، وہ شخص بول اٹھا، آج تو تمہارے ہاتھوں میں وہ شفقت نہیں، وہ نرمی نہیں، کیا بات ہے؟ آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے دل پر رقت طاری ہو گئی اور ہچکیوں کے ساتھ بولے، بابا جی، وہ شخص جو آپ کے پاس روز آتا تھا وہ میں نہیں ہوں، وہ تو دنیا سے جا چکا۔ وہ ابو بکر تھے، امت مسلمہ کے پہلے خلیفہ۔ یہ سن کر بوڑھا کانپنے لگا۔ اس نے کہا، کیا وہ خلیفہ تھا؟ 2 سال تک وہ آتا رہا، میری صفائی کرتا رہا، کھانا کھلاتا، دوا لگاتا، میری غلاظت تک صاف کرتا، لیکن ایک بار بھی اس نے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصوات میں سر ہلایا تو وہ نابینا شخص تھر تھراتے ہوئے بول اٹھا اور بے اختیار کہا، اے عمر، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جس دین کا حکمران اتنا عاجز، اتنا مخلص اور اتنا خدمت گزار ہو، وہ دین جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ واقعہ قیامت تک کے حکمرانوں، عالموں اور عوام کے لیے ایک مثال ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، ان کے لیے شہرت، مرتبہ اور دنیاوی تعارف کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت خادم بننے سے آتی ہے اور ایمان عمل سے روشن ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔